مجھے بتاؤ میڈم، ایک نمبر 1 یہ ہے کہ آپ نے مجھے کوریٹن میں دیا ہے، آپ نے کوریٹن میں دیا ہے نمبر 1. نہیں، آپ ریٹن میں دیں. جی پلیز اقبال احمد خان پوائنٹ آف آرڈر پہ بات کر لیں، پھر میں آپ کو پوائنٹ آف آرڈر. جی نہیں، میں اس طرح پلیز اقبال احمد خان. شکریہ جناب اسپیکر. سر مجھے تھوڑا سا ٹائم دیجیے گا، اتنا لوگوں کو ٹائم دیا آپ نے. بہت اہمیت یہ سوال ہے میرا پی سی بی کے اوپر. عمر اکمل کا کیس تھا جس کو ایک دن پہلے میچ فکسنگ کے اس پہ سسپینڈ کیا گیا. اس کے بعد اس نے رابطہ کیا جو اینٹی کرپشن یونٹ کے کرنل آصف صاحب ہیں، انہوں نے کہا آپ اس کے اوپر کیس نہ کر، کوئی وکیل مجھے وکیل کرنے کی اجازت دی. انہوں نے کچھ نہیں، آپ کو تھوڑی سی 2-3 مہینے کی وہ کرنے کے بعد سسپینڈ کر کے ہم آپ کو اسی کے ساتھ ساتھ اس کا پھر جب یہ فیصلہ ہوا تو بورڈ نے جو اپنا ججز کو مقرر کیا، 2 ججز کو مقرر کیا. جسٹس فیصل چوہان صاحب تھے، انہوں نے اس کو 3 سال کی سزا لگائی. پھر اس کے بعد جب اس نے اپیل میں گیا وہ تو سر اس کو جسٹس فخر کھوکر صاحب تھے، انہوں نے اس کی سزا کم کر کے سر تو بہت توجہ جاؤں گا سر اس کی میں کہ انہوں نے 18 ماہ کر دی. اس کے باوجود پی سی اپنے ججز اپنے وہ بٹھا رہا ہے. اس کے بعد وہ انٹرنیشنل آربیٹریشن میں پی سی بھی چلا گیا وہاں، اور وہاں جانے کے بعد سر یہ کون سا قانون تھا کہ آپ ہی جج مقرر کر رہے ہیں، آپ ہی اس کو وہ کر رہے ہیں، اور پھر آپ انٹرنیشنل آربیٹریشن میں چلے گئے، پھر اس کو جانا پڑا. اور وہ آج اس کے ساتھ ساتھ خالد لطیف ہے، آپ کا اقبال صاحب کوسچن کیا ہے سر؟ میری بات پوری سر، بہت ضروری سر. میں یہ بتاؤں اسپورٹ فکسنگ اور فکسنگ کے اندر، میچ فکسنگ کے اندر آپ یہ دیکھیے فکسر کو نہیں پکڑا جاتا. خالد لطیف کیس کے اندر فکسر جو تھا سپریم کورٹ میں موجود تھا، اس کی نشاندہی ہوئی، اس کے باوجود اس کے اوپر نہیں کیا. اسی طرح عرفان کو، نواز کو، ان لوگوں کو چھوڑ دیا گیا. اور عمر اکمل کا جو ہے اس نے آج تک جو ہے 1 سال، اور خالد لطیف کے کیس کو 4 سال ہونے کو آ رہے ہیں. اس کی 5 سال سزا ہوئی تھی، آج 4 سال اس کو، اگلے فروری میں اس کے 5 سال پورے ہو جائیں گے. تو یہ کس بات کا پی سی بی یہ کر رہی ہے؟ اور جو لائیو اسٹریمنگ ہوئی ہے پی ایس ایل 5 کے اندر، اس کی میں نے نشاندہی کی. ابھی ٹیسٹ کے اندر لائیو اسٹریمنگ ہوئی ہے جس میں جوا ہوا پورا. تو یہ تمام چیزیں ہیں. پی سی بی کے لائر جو ہے 5 لائر جو ہے انٹرنیشنل آربیٹریشن میں چلے جاتے سر. سر 5 لائر، سر عمر اکمل یہ کہتا ہے اسپیکر صاحب کہ یہ 5 لائر بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے ہیں، انگلش میں اپنی بات کر رہے ہیں. میری سمجھ میں نہیں آ رہی، ان سے کہیں اردو میں بات کریں. انہوں نے وہ نہیں کیا، اس کا فیصلہ سنا دیا. اور اب انٹرنیشنل آربیٹریشن میں ان کے 5 لائر کے اتنے کروڑوں روپے ضائع ہوئے. اس غریب کا اس کے اپیل کے اندر جانے، اس کا لائر کرنے کے اوپر 1 کروڑ سے زیادہ کہہ رہا ہے میرا خرچہ ہو چکا ہے. اقبال احمد خان صاحب what is your question exact میرا question؟ کوشچن یہ ہے کہ سر اس کا قبلہ درست کیا جائے پی سی بی کا، کہ اس طریقے سے یہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں. ابھی آپ کے سامنے دیکھ لیں، فواد عالم ہو گیا، نعمان ہو گیا، 12 سال بٹھا کے رکھا، اب کھلایا انہوں نے 2 سیکڑے کر دیے، 3 سیکڑے کر دیے. یہ پی سی بی کے منہ پہ تماچا مارا ہے کہ آپ کے سلیکشن کمیٹی، آپ کی جو کوچز بیٹھے، ہیڈ کوچز بیٹھے، یہ سب نہ ان کو ہٹایا جائے جو صحیح معنوں میں جان. وسیم اکرم کیوں نہیں آتے ہیڈ کوچ بن کے؟ یا وسیم اکرم کیوں نہیں یہ ساری چیزیں سناتے؟ میڈم جی شکریہ اسپیکر صاحب. جی میں ان کو فاضل ممبر کو یاد دلانا چاہتی ہوں کہ انہوں نے حال ہی میں ایک بل پیش کیا ہے جس کا مد جو اگر آپ پڑھا جائے تو وہ پورا کا پورا بل جو ہے وہ اسی جو ہے وہ لیجسلیشن اگینسٹ جو ہے وہ بیٹنگ، اسپاٹ فکسنگ اور مینیپولیشن، اور ان کے اوپر وہ مشتمل ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ وہ اس بات کو اس وقت زیادہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کتنا امپورٹنٹ ہے کہ ہمیں اس وقت کرپشن کے اگینسٹ زیرو ٹالرنس کی ضرورت ہے. اور جتنی باتیں انہوں نے یہاں پہ اس وقت عمر اکمل کے بارے میں کہیں یا اس کے ڈیفینس میں کہیں، اس کے لیے بھی میں تھوڑا سا ان کو یاد دلا دوں کہ ایک سینئر
ایک پلیئر ہونے کے باوجود ان کے ریگولر سیمینارز بھی ہوتے رہتے ہیں, ریفریشر کورسز ہوتے رہتے ہیں, اور پھر بھی انہوں نے 2 جگہ پہ بریچ آف جو ہے وہ کانٹریکٹ جو تھا اس کو بریچ کیا. اور یہ ان کی ہسٹری اگر نکال کے دیکھی جائے تو لرنڈ کاؤنسل کا جو ایک ججمنٹ آیا تھا 27/4/2020 کو, انہوں نے اس میں 2017 اگست میں جو ہے شو کاز نوٹس انہیں پہلے بھی مل چکا ہے, 2 اکتوبر 2017 میں, اس سے پہلے جی یہ مہربانی کرے کوشچن بھی شارٹ کرے اور آنسر بھی شارٹ دے. یہ ابھی اتنے لوگوں نے محنت کی ہے, وہ کیا کریں گے پھر؟ پلیز اتنے لوگ پھر رہ جاتے ہیں, ہمارے پاس صرف 4-5 منٹ رہ گئے. پلیز جی اسپیکر صاحب, میں صرف ان سے یہ استدعا کرنی چاہوں گی کہ اس طرح کی جو انہوں نے جتنی بھی جو ہے ایگزامپلز دی ہیں, وہ تمام ایگزامپلز کی پوری یہاں پہ میرے پاس یہ موجود ہے. یہ تمام لوگ جو ہیں ان کی جب سنگینی کے اوپر ہے کہ انہوں نے کون سی جو ہیں وہ جو ہے بریچ آف کانڈکٹ کیا ہے اس کے ذریعے, اور جنہوں نے ایڈمٹ کیا ان کی کمی بھی ہوئی, اور جنہوں نے ایڈمٹ نہیں کیا ان کو جو ہے وہ 10 سال اور 5 سال اور اس سے بھی زیادہ سال جو ہے اس کے لیے جو ہے ان کو اگینسٹ دیا جائے. ایک منٹ, آپ کیا چاہتے ہیں, اس کو کمیٹی میں ریفر کریں؟ جی نہیں جی تھینک یو جی. نیکسٹ کوشچن محترمہ شاہین ناز سیف اللہ, ناٹ پریزنٹ. محترمہ شمس النساء موجود ہوں. کملا, اچھا پلیز کوشچن نمبر پلیز. کوشچن نمبر ہے 116. کوشچن نمبر آپ کا کیا ہے؟ 116. شاہین سیف اللہ. سیٹ یہ ہے, یہ ادھر میری سیٹ. آنسر بھی ٹیکن ایز اٹ. سپلیمنٹری پلیز. اسپیکر صاحب, میرا سپلیمنٹری کوشچن یہ ہے کہ جتنے بھی یہ ہمارے بچے ہوتے ہیں جو گاڑیاں بیٹھے ہو کے ڈرائیونگ کرتے رہتے ہیں, ان پہ کوئی چیک اینڈ بیلنس کوئی نہیں ہے. 10 سال کا 15 سال کا بچہ گاڑی میں بیٹھ جاتا ہے, ٹریفک لائٹ سے بھی چلا جاتا ہے, یہ بھی کر لیتے. مجھے ایک تو یہ ضروری, اس کی مجھے جواب چاہیے. دوسری, ابھی جو یہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے جس راستے میں جیسے انہوں نے کیا اور 3 بندوں کو مارا ہے, اس کے بارے میں ہماری حکومت نے ابھی اس پہ کیا کیا. اور تیسری بات میری یہ بھی ہے اسپیکر صاحب کہ بہت سے ایسے ان کو لائسنس مل جاتے ہیں جو کہ نہایت ہی نشے میں اور افیم اور نشہ وغیرہ کر کے تب یہ جا کے اپنی گاڑیاں چلاتے ہیں. یہ 3-4 کوشچن ہے میرے اسپیکر صاحب, اور آج تو بڑی خوش نصیبی کا دن ہے کہ میرے 2.5 سال میں میرا کوشچن آیا ہے, تو میں چاہتی ہوں کہ مجھے اس کی پوری جواب مل جائے سر, جو بھی ہے. شوکت صاحب, شوکت علی صاحب. شکریہ جناب اسپیکر صاحب. ہانریبل ممبر صاحبہ نے جو بات کی ہے کہ 7-8 سال کا بچہ جو ہے وہ ڈرائیونگ کرتا ہے, تو میں آپ کو بتا دوں کہ یہ غیر قانونی کام کر رہے ہوتے ہیں, اور باقاعدہ اس کی دفعات ہیں, موجود ہیں قانون میں. اگر اس کو کوئی پکڑے جو اس کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے یا وہ چلا رہا ہوتا ہے تو اس کے خلاف قانونی کارروائی ہوتی ہے. اب دوسری بات انہوں نے یہ کہا 18 سال سے کم جو ہے وہ ڈرائیونگ لائسنس ایشو نہیں کیا جاتا. دوسری بات انہوں نے یہ کی اگر کوئی جو ہے ڈرگز پینے والا بندہ جو ہے وہ ڈرائیونگ لائسنس لے لے اور وہ ڈرائیونگ چلائے, تو میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ اسلام آباد ٹریفک پولیس میں ایک کمپیوٹرائز سسٹم, ایک زبردست نظام جو ہے ہم نے بنایا ہوا ہے ٹریفک ہیڈ کوارٹر میں. میں نے اس کا خود دورہ کیا جناب اسپیکر صاحب. میں وہاں پر جا کے مجھے دلی خوشی ہوئی جو سسٹم میں نے وہاں پر دیکھا. وہاں پر جو ہے کمپیوٹرائز ڈسک لگائے ہوئے ہیں, تقریباً 12 سے 13 ڈسک جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں, جو لیڈیز کے لیے علیحدہ کمپیوٹرائز ڈسک بنائے گئے ہیں. وہاں پر ہمارا ڈاکٹر ایک موجود ہوتا ہے جو کہ یہ بھی چیک کرتا ہے کہ آیا جو ڈرائیونگ لائسنس لینے والا بندہ ہے یہ کوئی ڈرگز تو نہیں پی رہا. اس کی شکل و شبہات سے اور ان کے ناخن دیکھنے سے اور ان کو فزیکلی دیکھنے سے جو ہے ان کو پتہ چل جاتا ہے. تو ہم 100% یہ کوشش کرتے ہیں وہاں پر کہ ان لوگوں کو ڈرائیونگ لائسنس ایشو کیا جائے جو کہ جو ہے فزیکلی بھی فٹ ہوں اور ان کو ڈرائیونگ آتی بھی ہو, کیونکہ باقاعدہ وہاں پر ٹیسٹ لیا جاتا ہے. تیسری بات انہوں نے پرسوں کے واقعے کے حوالے سے کی, تو میں نے پہلے سے یہاں پر وضاحت کر لی تھی کہ انٹیریئر منسٹری
میں الحمدللہ ہم نے تمام سی سی ٹی وی کیمرے جو ہے وہ فعال کیے تھے. یہی وجہ تھی کہ جس 2 دن پہلے جو ایک واقعہ ہوا جس پہ 4 لوگ جو ہیں وہ حادثے کا شکار ہوئے, اس میں 3 میرے خیال میں وہ وفات پا گئے, اسی 4 وفات پا گئے. اسی ٹریفک حادثے کی سی سی ٹی وی فوٹیج جو ہے وہ ہمارے انہی کیمروں نے لی, جو کہ پتہ چل رہا تھا کہ کون گاڑی چلا رہا تھا اور کون کون گاڑی میں بیٹھا ہوا تھا. تو اگر یہ کیمرے اور یہ خراب ہوتے تو ان کا پتہ نہ چل سکتا. قانون جو ہے وہ حرکت میں ہے, انشاءاللہ جلد سے جلد ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی اور ہو بھی رہی ہے.